جبکہ ہماری فرسٹ اسلامک وومن ایک بزنس لیڈی تھی حضرت ختیجہ. تو ہم کیوں کاروبار نہیں کر سکتی؟ میں کہ گھر کے اندر بیٹھ کے آپ لاکھوں کے حساب سے کما لیں اور آپ کے نام دیں گے تو کیا ممکن ہے کہ پسینہ بھی نہ آئے آپ کو اور آپ کے کاروبار چمک جائیں؟ ایسا ہوا نہیں. لیڈیز ایک تو موبائل نہیں ہو سکیں تو اس کو انہوں نے کارآمد نہیں بنایا پراپرلی جم کے. جو 50 کاروبار ہیں یہ دیکھنے میں. السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ متین. ناظرین، عورت چاہے جس بھی روپ میں ہو محنت کرنے سے نہیں کتراتی. اس کی وہ محنت اپنے لیے کرے یا اپنے گھر والوں کے لیے، وہ اپنا سکون، اپنا آرام، اپنی پسند ناپسند سب بھول جاتی ہے. ماں بنے تو جنت، ضرورت پڑے تو باپ بھی بن جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایسی ہی باہمت خاتون موجود ہیں جو روز اپنی بیٹی اور اپنے گھر والوں کے لیے 20 گھنٹے محنت کرتی ہیں. 50 سے زائد پروڈکٹس کو اپنی گاڑی میں رکھ کر سیل کرتی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کب شروع ہوا، کتنی مشکلیں آئیں، کتنی باتیں سننا پڑیں اور آج وہ ماشاءاللہ کامیاب ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ملتے ہیں سحر ندیم سے. بہت خوشی ہوئی آپ کا اتنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمیں دیا. اور یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے ماشاءاللہ اتنی ہمت سے آپ کام کر رہی ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے اور کیا آپ نے سوچا کہ یہ میں کام سٹارٹ کرتی ہوں؟ مجھے 25 سال ہو گئے اوور آل کام کرتے ہوئے. تو زمانہ طالب علم کی فوراً بعد مختلف قسم کی ملازمتیں کی اور فیلڈ میں کام کیا. انجینئر ہوں میں پیشے کے. انجینئرنگ کے معاملات کو 20 سال دیکھا، بیچ میں انہیں 20 سالوں میں 3 سال آؤٹ فیلڈ بھی کام کیا. اچھا. تو کرتے کرتے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ تجربہ ایسا ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ میں کاروبار کی دنیا میں پراپرلی کچھ ورکنگ کروں. تو لاہور شہر میں رہ رہی ہوں تو یہاں سے شہر کو جانچا پرکھا اور ضرورت محسوس کی کہ لاہور میں جامعہ طور پہ لیڈیز ذرا کم کاروبار کر رہی ہیں، جیسے سنگل لائن ورک کر رہی ہیں اور وہ بھی بہت کم لیڈیز ہیں. تو میں نے سوچا کہ ملٹیپل ٹاسکنگ کی جائے. تو ایک بزنس سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد ڈائریکٹلی میں 50+ پروڈکٹس پر آ گئی. بیچ میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی کامیابی دی. تو یہ جو پروڈکٹس ہیں اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ یہ خالی لیڈیز کے لیے ہیں کہ آپ نے جینٹس ورائٹی بھی رکھی ہوئی ہے؟ اوور آل لیڈیز کے لیے مجھ سے لے لیتے ہیں، جیسے بیڈ شیٹس اسٹوڈنٹس بھی لیتے ہیں، جینٹس بھی لے سکتے ہیں، ساکس جینٹس بھی لے سکتے ہیں اور پرفیومز وغیرہ جینٹس بھی پسند کرتے ہیں. اوکے، دیٹس امیزنگ. میم آپ یہ بتائیے، ماشاء اللہ صاحب اتنا کام کرتی ہیں تو اپنی ڈیلی کی روٹین بتائیں اور ویکلی روٹین بتائیں کہ آپ ڈیلی کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں اور ویکلی آپ کے شیڈیول سیٹ ہیں؟ جی ہاں، میں بتاؤں گی. کافی ٹف نوعیت کا کام ہے اپنے آپ میں، کیونکہ جو 50 کاروبار ہیں یہ دیکھنے میں کہنے میں ورڈ ایزی لگتا ہے، یہ اٹس ناٹ این ایزی گول. لاہور میں اصل میں پرابلم یہ کہ بہت سی لیڈیز جامعہ کاروبار نہیں کر رہی، جو میرے کرنے کی بیسک وجہ بھی بنا. تو اس میں ڈیلی روٹین یہ فکس ہے کہ کچھ فکس ایریاز میں جاتی ہوں جہاں پہ کسٹمرز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور کچھ نیو ایریاز کو بھی ٹچ کرتی ہوں بائی دا وے. تو کسٹمر آگے لگتے جاتے ہیں. بہت سی لائنز ان میں آپ حیران ہوں گی کہ اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود لیڈیز نے چند فکس ایک کاموں کو آسانی کے لیے اپنایا، جیسے کپڑا وغیرہ سیل کر رہی ہیں. اس کے علاوہ نہیں. زیادہ لائنز کو میل ہی ڈیل کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی شاپس پر فکس ایک جگہ پر بیٹھ کر. لیکن لیڈیز ایک تو موبائل نہیں ہو سکیں تو اس کو انہوں نے کارآمد نہیں بنایا پراپرلی، جم کے قدم نہیں رکھا جسے کہتے ہیں بزنس کی دنیا میں. تو آپ کیا کہتی ہیں یہ فیلڈ میں عورتیں کس طرح لکھیں؟ کچھ ہوتی ہیں بہت شائع، کچھ آنا نہیں چاہتی نا اس طرف. تو کیا آپ کہنا چاہیں گی ان کے اندر آئے کہ یہ ہم خود سے بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا، آنا تو چاہتی ہیں، پیسہ کسے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ جم کے قدم نہیں رکھا گیا، کانفیڈنس نہیں ہے، ڈھکا چھپا کاروبار کر رہی ہیں. ان 50 لائنز میں سے 1 یا 2 لائنز ایسی ہیں جس کے بارے میں عورتیں کچھ جانکاری رکھتی ہیں اور کچھ کام کر رہی ہیں. باقی لائنز میں نے اپنائی ہیں اور کچھ لائنز بالکل ہڈن ہے، اس پہ عورتیں ورک کرنا ہی. بتائیں کچھ یہ اویئرنیس ان کو دیں کہ بہت ایسے کام جو ہر عورت جو ہے نا ایزیلی کر سکتی ہے، جو کچھ ہوتی ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی چلیں کر لیں، اتنا باہر نہ ان کو آنا جانا پڑے، لیکن باہر تو جانا ضروری ہے. تو یہ ذرا آپ اس کے بارے میں اویئر کریں. جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ گھر سے باہر جانا ضروری ہے یا نہیں. دیکھیں، جتنا زیادہ ہم کام کو ایزی بنائیں گے نا اتنی زیادہ اس کی کامیابی کے چانسز جو ہے نا وہ آف ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ایزی نہیں ہوا کرتے کاروبار، اور روزگار کی جنگ اتنی آسان نہیں ہے. آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کے کاروبار کی وہ صورتحال بنے گی نہیں. ایک تو وہ پالش نہیں ہوگا،
ایک آپ کے پاس مختلف ایریا سے کسٹمرز نہیں آئیں گے. ابھی کمپٹیشن بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آن لائن بھی بہت لوگ کاروبار کر رہے ہیں. پراپرلی ٹیکل کیا آن لائن کو, اس کی ریپلیسمنٹ کے حساب سے میں کام کر رہی ہوں اور میں بہت کامیاب ہوں. حیرت انگیز بات ہے. مجھے سن کے اچھا لگا. تو اگر ہم کہیں کہ گھر کے اندر بیٹھتے بیٹھتے سب کچھ ہو جائے تو یہ کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ گھر کے اندر بیٹھ کے آپ لاکھوں کے حساب سے کما لیں اور آپ کے نام بھی بن جائیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اور آپ کا ریسٹ بھی ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے تو جیسے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک مثال ہے, جتنا زیادہ آپ سفر کریں گے ویسے استاد آپ کو ملیں گے, ویسے جامعہ میں پہنچیں گے, وہاں ٹائم دیں گے, تو کیا ممکن ہے کہ پسینہ بھی نہ آئے آپ کو اور آپ کے کاروبار چمک جائیں؟ ایسا ہوا نہیں کرتا. فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے کہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ بھی اسی فیلڈ میں ہیں, پلیز اس کے بارے میں بتانا ضروری سمجھوں گی کہ اس سے لیڈیز کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ میری فیملی میں بزنس وومن یا بزنس مین کا کوئی رواج نہیں ہے پریویسلی. اچھا. اور یہ میں نے اپنے طور پہ شروع کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کر رہی ہوں. اور باقی میرے والد ایک رائٹر رہے ہیں, بہت سی کتابیں لکھی ہیں 18 سے 19, اور اس وجہ سے کچھ سوچ میری بھی ایسی ہے کہ روشنی ملی گھر. ندیم باری میرے فادر کا نام ہے, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. تو وہ پھر گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ذہن ذرا کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ, تو وہ پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ لائف پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. آپ کو شوق ہوا کتاب؟ جی ہاں, ایک میں نے بھی لکھی ہے زمانہ طالب علمی میں. اس کے بعد اب پھر بعد میں ملازمتیں کی, اب کاروبار ایسا بڑھ گیا کہ اس طرف دوبارہ آیا نہیں گیا. لیکن امید کرتی ہوں کہ لائف میں پھر کبھی میں اسٹیج کو ٹچ کروں گی, ٹائم ملنے پر. اوکے, تو آپ آگے جو ہے اس کام کو کیسے لے کے جانا چاہتی ہیں؟ کیا دیکھتی ہیں آپ فیوچر میں کہ یہ پلان میں کروں؟ اور عورتوں کے لیے اویئرنیس تو آپ ہیں ہی ان کے لیے, تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں, میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں جس طرح سے ابھی فیل کرتی ہوں یا جس لیے میں نکلی ہوں کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ جو گھروں سے نکلتی ہیں نا, وہ ملازمت کے لیے کچھ نہ کچھ عورتیں ایک سمجھتی کہ سیف ایک رول ہوگا ملازمت کا, جو کر رہی ہیں وہ بھی بہت کم. تو ملازمت سے آگے ذہن نہیں جاتا, پرابلم ٹیکنگ نہیں ہے, رسک ٹیکر نہیں ہے ہم میں لیڈیز. تو میں نے یہ شروع کیا اور اچھا پایا اس کام کو. تو آگے چل کے میں جس طرح لیڈیز کی کچھ ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں مختلف فیلڈس کو اپنانا چاہیے اور ہمیں رسک لینا چاہیے. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ایج میں ہیں بچیاں, انہیں کوئی ایسا گھر چلانے کی ابھی ٹینشن نہیں ہے, یا انہوں نے بچوں کی تعلیم کی فیس نہیں لے کر آنی. کیوں نہیں ہم یہ چاہتی کہ وہ بچیاں آگے آئیں اور مختلف قسم کے کاروبار کریں. کاروبار عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ جبکہ ہماری فرسٹ اسلامک وومن ایک بزنس لیڈی تھی, حضرت ختیجہ. تو ہم کیوں کاروبار نہیں کر سکتی؟ میں نے کیا, دیکھیں میں کامیاب ہوں, میری فیملی میں کسی نے بزنس نہیں کیا. تو عورتیں اور جو شروع نو عمری کی کنڈیشن میں لڑکیاں ہیں, میں تو ان کو یہی سکھاتی ہوں کہ آپ کریں کچھ کاروبار, اور نوکری سے یہ کہ ایک تجربہ حاصل کریں تاکہ آپ ٹوٹلی بلائنڈلی کاروبار کی دنیا کو ٹچ نہ کریں, تاکہ آپ کو نقصان. اچھا میم, آپ یہ بتائیے کہ عورتوں کو آپ کس طرح سے ٹریننگ دیتی ہیں, ان کے پاس اسپیشل جاتی ہیں, اس بارے میں بتائیے. جی ہاں بالکل, دیکھیں میں اسپیشلی پہنچتی ہوں لیڈیز کے پاس. اپنے ورک کے دوران میں اسیسمنٹ کر لیتی ہوں کہ کون سی بچیاں ایسی ہیں جنہیں پالش کیا جا سکتا ہے, یا کون سی ان سے بڑی ایج کی لیڈیز ہیں جو کچھ سروسز دے سکتی ہیں معاشرے کو, اور بے شک اس کے عوض وہ کچھ لیں لیکن کچھ کام کرنے کی استعداد کریں. تو ان کو میں الگ ٹائم میں اپنا بزنس چھوڑ کر جاتی ہوں, وہاں تک پہنچتی ہوں, اور ویکلی ایک ڈبیٹ میں پاس آن کرتی ہوں. ان میں گھریلو لیڈیز میں بھی, اسٹوڈنٹس میں الگ اور ٹیچرز میں الگ, کہ تھوڑا سا کچھ کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے ذہن سے پہلے تو ایک ڈر نکالیں کہ صرف نوکری کر سکتی ہیں لیڈیز اور کاروبار نہیں کر سکتی, یا جو کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں وہ چلے نوکری ہی کرنے کی کوشش کریں. ان کو نا کانفیڈنس دینے والا تو کوئی نہیں نا, یہ بھی تو ایشو. وہ میں کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ کرتی ہوں, اور مختلف طرح سے انہیں, کیونکہ ہر لیڈی کا ایک الگ لیول ہے. کچھ نوکری کا کسی کا ڈر نکلا ہے, وہ صرف جاب ہی کرنا چاہتی, تو میں ان کے ان الگ الگ لیول کے حساب سے انہیں گائیڈ کرتی ہوں. آپ نے سنبھالا ہوا ہے ورک, آپ سکھاتی بھی ہیں, تو ظاہری بات ہے تھکاوٹ تو ہوتی ہوگی, لیکن پھر بھی آپ ہمت سے چل رہی ہیں. تو کس طرح سے سب مینیج کرتی ہیں گھر اور کام کو؟ نہیں, میں بتانا چاہوں گی کہ تھکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کیجول لائف گزارتے ہیں. جب آپ کے مائنڈ میں کوئی مقصد اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں نا, اور وہ قوم کے مقصد سے جڑ جاتا ہے, تو آپ کو کبھی تھکاوٹ کے آپ قریب بھی نہیں آتے, بلکہ آپ کو وہ چھوٹا چھوٹا کچھ بھی نہیں ہوتا صحت کے اعتبار سے جو باقیوں کو ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ عزم دیتے ہیں, اور وہ کچھ لوگوں کو چوز کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے, تو ان میں سے میں ایک ہوں.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ عزم دن بدن بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے, اور مجھے واقعی مل کے آپ سے بہت خوشی ہوئی ہے. جو ہے سحر ندیم کے پاس موجود تھے, وہ ایک انجینئر بھی ہیں اور آگے ماشاء اللہ عورتوں کو جو ہیں وہ موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ وہ خود سے کچھ کر سکیں اپنے لیے. تو آپ کو اور ہم کو اسی ہمت کے ساتھ آگے جانا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عائشہ متین کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.